آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 32۔ میرے پیارو، آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے خطابت کی اصطلاحی تعریف کے حوالے سے۔ ما قبل کی نشست میں ہم نے خطابت کا اعراب، لغوی اور اسی طور پر معنوی لحاظ سے جو مقام ہے اس کو واضح کیا تھا۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے آج آپ کے سامنے اس کی جو اصطلاحی تعریف متعین کی گئی ہے وہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اس فن پر جتنے بھی علماء اور ماہرین نے کتابیں لکھی ہیں، سبھی نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق خطابت کی تعریف کی ہے، لیکن جو ہم آپ کے سامنے تعریف پیش کر رہے ہیں، یہ تعریف نمبر 1 فنی لحاظ سے متعین کی گئی ہے اور ترتیب دی گئی ہے۔ نمبر 2، جتنے بھی ماہرین فن ہیں انہوں نے جو تعریفات کی ہیں، ان تمام تر تعریفات کو اس ایک تعریف میں سمونے کی اور سمیٹنے کی کوشش اور کاوش کی گئی ہے۔ گویا کہ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم آپ کے سامنے تعریف پیش کریں گے، یہ تمام تر علماء ماہرین فن جنہوں نے اس فن کی تعریف کرتے ہوئے قلم اٹھایا ہے، آپ کو ان تمام کی تعریفات کی جھلک اس ایک تعریف میں دیکھنے کو ملے گی۔ اب وہ تعریف کیا ہے؟ اس تعریف کا سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک کسی شے کی ڈیفینیشن اور تعریف ہی ہمارے سامنے نہ آئے تو ہم اس فن کو کیسے سمجھ پائیں گے۔ اور یہ اصول ہوتا ہے کسی بھی علم کا کہ آپ سب سے پہلے اس علم کی تعریف کو جانیں اور اس تعریف کے تناظر میں پھر انسان اس علم کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ تو اس کی اصطلاحی تعریف سنیں۔ اصطلاحی تعریف خطابت کی یہ ہے کہ ما فی الضمیر، زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا، اسے خطابت کہا جاتا ہے۔ دوبارہ سے دل کے کانوں سے اس کو سماعت کیجئے گا۔ ما فی الضمیر، زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا، یہ خطابت کہلاتا ہے۔ اب میں ایک ایک اس کے جملے کی تعبیر اور تشریح اور وضاحت اور صراحت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم نے کہا ما فی الضمیر۔ ما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو۔ فی الضمیر کا مطلب ہوتا ہے ضمیر میں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے دل میں ہے، جو کچھ آپ کے سینے میں ہے، جو کچھ آپ کے دماغ میں ہے، جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے، یا جو کچھ آپ کے پاس ہے، وہ سارا کا سارا اس ما فی الضمیر سے مراد ہے۔ یعنی اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ سب سے پہلے آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے، یعنی آپ کا جو ظرف ہے اس ظرف میں کچھ ہونا چاہیے، اس ظرف کو خالی نہیں ہونا چاہیے، اس ظرف کو تہی دامن نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہیں پر تھوڑا رک کر وہ احباب توجہ فرمائیں کہ جو فن خطابت کورس کو یا خطابت کرنے والوں کو یا خطابت سکھانے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ خطابت سکھاتے ہیں اور علم اور کتاب سے دور کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے کس شے کا ذکر کیا؟ سب سے پہلے ہم نے کتاب کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے ہم نے کس شے کا ذکر کیا؟ سب سے پہلے ہم نے علم کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے ہم نے متون اور دلائل کا ذکر کیا۔ ما فی الضمیر، یعنی ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عزیز خطباء کرام، سب سے پہلے آپ کے اس دل میں، آپ کے اس سینے میں، آپ کے اس دماغ میں، آپ کے اس ذہن میں، آپ کے اس پانڈے میں، آپ کے اس ظرف میں کچھ ہونا چاہیے۔ پہلے کچھ حاصل کرو، پہلے علم کو اپنے پاس لاؤ، پہلے دلائل کو اپنے پاس جمع کرو، پہلے کچھ سیکھو، سمجھو، علم اور نالج حاصل کرو۔ ما فی الضمیر، سب سے پہلے اور سب سے مقدم ہم نے اسی شے کو رکھا ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ تو بھئی ممکن ہے کہ کوئی ہو کہ جو خطابت سے
منسلک کر کے علم اور کتاب سے لوگوں کو دور کرتے ہیں. ہم اس حقیقت کا بھی انکار نہیں کرتے، لیکن آپ سب کو ایک کیٹیگری میں لے آئے تو ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں. میں نے کہا ممکن ہے کہ ہوں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہیں، یا ہمارے معاشرے میں یہ ریت اور رواج ہے کہ فقط زبان دانی، چرب زبانی، زبان کو استعمال کرنا، علم ہو پاس یا نہ ہو اس سے کوئی سروکار نہیں. ایسا طبقہ بھی موجود ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہم جو آپ کو خطابت کا تعارف کروا رہے ہیں یہ وہ تعارف ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہے. یہ وہ تعارف ہے جو سید الخطباء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور خطابت کے عین مطابق ہے. ہم کسی اور خطابت کو اون کرتے ہی نہیں، ہم کسی اور خطابت کو تسلیم کرتے ہی نہیں کہ وہ خطابت کو جو علم سے آری ہو، وہ خطابت کے جو کتاب سے آری ہو، وہ خطابت کے جو دلائل سے تہی دامن ہو، وہ خطابت کے جس کا لنک اور تعلق اور منسلک ہونا علم اور کتاب کے ساتھ نہ ہو. ہم ایسی خطابت کو نہ اون کرتے ہیں نہ تسلیم کرتے ہیں. ایسی خطابت کو ہم خطابت ہی نہیں سمجھتے. تو اس لیے آپ اپنے اذہان کو صاف رکھیں. ہم مجلس الخطباء پاکستان آپ نام سنیں گے، نام پڑھیں گے تو گویا یہ علم کا پیغام ہے، یہ کتاب کا پیغام ہے، یہ مطالعہ کی ریت اور رواج اور نشے کا پیغام ہے. یہ آپ کو دلائل سے، حقیقت سے، حقائق سے جوڑنے کا اور اسی طور پر اوراق سے تمسک کرنے کا آپ کو پیغام اور میسج اس مجلس الخطباء پاکستان سے ملے گا. تو میرے پیارو، ہم علم کی بات کرتے ہیں، ہم علم کے ساتھ منسلک کر کے خطابت کرنا، اسی کو خطابت سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ خطابت کا اور کوئی تصور اور وجود ہم تسلیم نہیں کرتے. تو ما فی الضمیر، سب سے پہلے ہم نے کیا ذکر کیا؟ ما فی الضمیر میں علم کو ذکر کیا. نمبر ایک تو میں نے پیغام دیا ان پیاروں کو کہ جو اس حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہیں، اچھا نہیں سمجھتے کہ یہ علم اور کتاب سے دور کر دیتے ہیں، ان سے میں نے عرض کیا. نمبر دو، خطباء سے کہتا ہوں، وہ خطباء کے جو خطابت کر رہے ہیں یا خطابت کرنا چاہتے ہیں، خطابت کے میدان میں آنا چاہتے ہیں، آپ سے کہتا ہوں کہ سب سے اول شے جو آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ آپ کا ضمیر بھرا ہوا ہونا چاہیے علم اور دلیل اور کتاب اور مطالعہ سے. آپ کا ذہن اور آپ کا دماغ بھرا ہوا ہونا چاہیے علم سے، دلیل سے، کتاب سے، حق سے، حقائق سے، حقیقت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. اگر یہ خالی ہے، کم ہے، تو آپ اس کے بھرنے کی طرف، اس کے فل ہونے کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کیجئے اور اس کی کثرت کی طرف اور اس کی برکت کی طرف اپنے آپ کو لے جائیے. تہی دامن، تہی دست اس حوالے سے نہ رہیے. ہمیں آپ کو یہی نصیحت کرنا ہے. ما فی الضمیر. دوسرے نمبر پر ہے زبان کے اعجاز کے ساتھ. یہاں پر ظاہراً ایک چیز ہے، لیکن اگر عمیق نگاہ سے دیکھا جائے، بنظر غائر توجہ دی جائے، تو پتہ چلے گا کہ یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. نمبر ایک زبان اور نمبر دو اعجاز. کتنی چیزوں کا ذکر ہے؟ دو چیزوں کا ذکر، زبان اور اعجاز. زبان اور اعجاز کا فرق میں نے کیوں کیا؟ نمبر ایک، اس بات کو سمجھیے گا کہ ہم جب زبان کا لفظ استعمال کرتے ہیں اکیلا، بنا اعجاز کے، بنا معجز زبان کے، بنا خصوصی زبان کے، تو آپ سمجھیے کہ اس زبان سے مراد عام زبان مراد ہے. یعنی جو ہمارے کئی سارے علماء اور کئی سارے محققین اور کئی سارے مصنفین و مؤلفین و مناظرین بیانات کرتے ہیں، لیکن وہ سادہ مادہ بیان کرتے ہیں اور بالکل سمپل سا بیان کرتے ہیں. زبان سے مراد وہ والا بیان ہے. لیکن جب ہم زبان کا اعجاز کا لفظ ساتھ میں استعمال کرتے ہیں تو اس سے مطلب اور مراد ہوتا ہے خاص بیان. یعنی علم ہے لیکن علم کو خطابت کے قالب میں ڈال کے پیش کرنا. علم ہے اور علم کو خطابت کا لباس پہنا کر پیش کرنا، یہ ہے زبان کا اعجاز. معجز زبان، معجز لسان، معجز طریق سے کلام اور گفتگو کرنا، دین اور علم کی بات آگے پہنچانا، یہ ہماری قید ہے. گویا کہ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس تعریف کو دو حصوں میں تقسیم کریں، غور کیجئے گا. ما فی الضمیر، زبان کے ساتھ
سامعین کی طرف منتقل کرنا، ایک یہ تعریف ہے۔ دوسری تعریف کیا ہے؟ ما فی الضمیر، زبان کے اعجاز کے ساتھ سامعین کی طرف منتقل کرنا۔ یہ دو تعریفیں آپ کے سامنے آئیں۔ جو پہلی تعریف ہے نا، وہ سمجھے کہ خطابت کی تعریف نہیں ہے، جس میں ہم نے لفظ اعجاز کو داخل نہیں کیا، اس میں سارے کے سارے شامل اور داخل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عالم ہے، وہ سمپل سادہ بیان کرتے ہیں، علمی بیان کرتے ہیں، زبان چلاتے ہیں، زبان استعمال کرتے ہیں، سامنے سامعین بھی ہوتے ہیں، اور وہ اپنا علم اور اپنے دلائل اور اپنا نظریہ اور اپنی سوچ منتقل بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس زبان کا اعجاز نہیں ہے، معجز زبان نہیں ہے، خاص زبان نہیں ہے، خطیبانہ، ادیبانہ، فصیحانہ، بلیغانہ زبان نہیں ہے، تو ہم اس کو خطابت نہیں کہیں گے۔ آپ اسے جو بھی نام دینا چاہیں آپ نام دے سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے بھی حضرت صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، حضرت صاحب بیان فرما رہے ہیں، لیکن وہ خاص لفظ خطابت ہے نا، وہ تب بولا جائے گا کہ جب حضرت صاحب ما فی الضمیر بیان کریں گے، زبان استعمال کریں گے، سامنے سامعین ہوں گے، منتقل کریں گے، لیکن بیچ میں جو سب سے قابل غور چیز ہے نا، وہ کیا ہے کہ اس ساری کی ساری تعریف میں، اس سارے کے سارے عمل میں، اس سارے کے سارے پروسیس میں اعجاز ہونا چاہیے، معجز زبان کا ہونا لازم ہے، معجز لسان کا ہونا لازم ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کو کھولا ہے، ویسے اس کو زیادہ کھولوں، زیادہ وضاحت کروں تو بات آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، لیکن میں اختصاراً آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی ہوا لگے۔ میں اس کو ایک اور زاویے سے آپ کے سامنے کھولتا ہوں، اور وہ زاویہ ہے مثال کا۔ مثال سے چونکہ بات واضح ہو جاتی ہے، اس لیے میں مثال کو یہاں پر رکھوں گا، اس سے امید ہے کہ اکیلی زبان اور زبان کا اعجاز آپ کو سمجھ آئے گا۔ مثال کیا ہے؟ توجہ، مثال ہے کہ ایک عالم لیکن غیر خطیب بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 پارہ نمبر 17 میں ارشاد فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آگ سے کہا، اے آگ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ بات ٹھیک ہی ہے نا، بات غلط نہیں ہے، کتاب اللہ کے مطابق ہے، اور یہی معنی ہے، یہی مفہوم ہے، یہی مراد ہے اللہ پاک کی ذات کی۔ یہ ما فی الضمیر بھی ہے، یعنی وہ جو بات دل میں تھی آیت مبارکہ اور اس کا مفہوم وہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، یہ ما فی الضمیر ہے۔ زبان بھی ہے کہ زبان چلا کے اس ما فی الضمیر کو زبان پر لائے، اور آگے سامعین بھی ہیں، سامعین کو بتایا اور اس بات کو آگے منتقل کر دیا، لیکن اس میں زبان کا اعجاز نہیں پایا جا رہا۔ یہ عالم ہے اور غیر خطیب ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اسی آیت مبارکہ کو پیش کرتا ہوں کہ عالم ہے اور خطیب ہے، خطیبانہ انداز میں اس بات کو پیش کرتا ہے، اس میں آپ محسوس کریں گے کہ زبان کا اعجاز بھی پایا جا رہا ہوگا۔ کیسے؟ خطیب صاحب آتے ہیں، پہلے آئے تھے فقط عالم، خطیب نہیں تھے، اب آ رہے ہیں خطیب صاحب، اور خطیب صاحب اسی آیت مبارکہ کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ کہتے ہیں، اے آگ خبردار، تو ہے نار، یہ ہے میرا یار، اسے نہ مار، مجھے اس سے ہے پیار۔ اے آگ خبردار، تو ہے نار، یہ ہے میرا یار، اس سے نہ مار، مجھے اس سے ہے پیار۔ اب دیکھیں آیت مبارکہ قرآن پاک کی معنی اور مفہوم اور مراد دونوں کا یکساں ہے، یعنی جو یہ بتانا چاہتے ہیں غیر خطیب عالم، وہی یہ بتانا چاہتے ہیں یعنی خطیب۔ فرق کیا ہے؟ ما فی الضمیر ان کے پاس بھی، ما فی الضمیر ان کے پاس بھی، زبان ان کے پاس بھی، زبان ان کے پاس بھی، سامعین ان کے پاس بھی، سامعین ان کے پاس بھی، منتقل یہ بھی کر رہے، منتقل یہ بھی کر رہے۔ فرق کہاں پر ہے؟ فرق ہے زبان کے اعجاز میں فرق ہے۔ ان کے پاس زبان ہے لیکن زبان میں اعجاز نہیں تھا، سمپل سادہ گفتگو کی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا، سمپل سادہ گفتگو۔ اور یہ ہیں کہ جنہوں نے زبان کو استعمال کیا لیکن معجز کر کے، زبان کے اعجاز کے ساتھ استعمال کیا، اے آگ خبردار، تو ہے نار، یہ ہے میرا یار، اسے نہ مار، مجھے اس سے ہے پیار۔
جب یہ بات کرتا ہے نا خطیب زبان کے اعجاز کے ساتھ تو سامعین اچھلتے ہیں، سامعین لپکتے ہیں، سامعین واہ واہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں. کیوں؟ اس کی زبان میں اعجاز پایا جا رہا ہے. اور جب اس کی باری آتی ہے تو سامعین سمم بکمن عمی فہم لا یعقلون، یعنی یہ ویسے میں نے محاورتاً استعمال کی ہے آیت مبارکہ، یعنی گونگے بن کر چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں بولتے، نہ ہلتے ہیں نہ ہلاتے ہیں، نہ زبان کو ہلاتے نہ ہاتھ کو ہلاتے ہیں، بالکل گمسم ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ فرق ہے اکیلی زبان اور زبان کے اعجاز میں. میں دوسری مثال بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ نمبر 30 سورہ بلد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی اور دوسری آیت مبارکہ میں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی. کیوں قسم اٹھاتے ہیں؟ وانت حل بہذا البلد، کیونکہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں. اب یہ بات کس نے کی ہے؟ عالم نے، غیر خطیب نے، اور معجز زبان کے بغیر والے نے، اکیلی زبان والے نے یہ بات کہی. بالکل ٹھیک ہے، بات غلط نہیں ہے، بات غلط نہیں ہے، بات بالکل پرفیکٹ ہے، بات بالکل درست ہے. لیکن اب آ رہا ہے خطیب، یعنی اعجاز والی زبان، اعجاز والی لسان، معجز کلام، معجز زبان، اور وہ آ کے کہتا ہے، توجہ کیجئے گا، میں آپ کے سامنے دونوں نقشے رکھ رہا ہوں. یہ آ کے کہتا ہے، اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر مکہ کی. میں نے عرض کیا میرے مولا آپ مکہ المکرمہ کی قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیا یہاں پر آب زمزم ہے اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر مقام ابراہیم ہے اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر صفا اور مروہ ہے اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر مقام ملتزم ہے اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر رکن یمانی ہے اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر حجر اسود ہے اس وجہ سے؟ کیا یہاں پر بیت اللہ ہے اس وجہ سے؟ اللہ پاک فرماتے لا نہیں، اس وجہ سے میں قسم نہیں اٹھاتا کہ یہاں پر مقام ابراہیم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقام ابراہیم کی وجہ سے قسم اٹھانی ہوتی تو مقام ابراہیم تو ابراہیم کے دور سے ہے، میں تب قسم اٹھاتا، تب سے لے کر اب تک قسم نہیں اٹھائی. پتہ چلا مقام ابراہیم کی وجہ سے قسم نہیں اٹھائی. میں نے بیت اللہ کی وجہ سے قسم نہیں اٹھائی مکہ المکرمہ شہر کی. کیوں؟ اس لیے کہ بیت اللہ تو پہلے سے ہے. اگر مکہ المکرمہ کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے اٹھانی ہوتی تو کب کی قسم اٹھا چکا ہوتا، پہلے بھی تنبیہ گزرے ہیں نا. اگر میں نے حجر اسود کی وجہ سے قسم اٹھانی ہوتی تو حجر اسود تو پہلے سے چلا آ رہا ہے. صفا اور مروہ کی وجہ سے کھانی ہوتی، صفا اور مروہ کے چکر یہ تو حاضرہ کے دور سے چلے آ رہے ہیں. فرمایا لا، اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی. باری تعالیٰ پھر قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اگلی آیت مبارکہ کو پڑھ تاکہ تجھے پتہ چلے تیرا رب عرشوں پر بیٹھ کر مکہ المکرمہ کی قسم کیوں اٹھاتا ہے. جب میں نے اگلی آیت کو پڑھا، قرآن کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب گلیاں مکے کی تھیں اور تلیاں محمد مصطفیٰ کی تھیں. گلیاں مکے کی تھیں اور تلیاں محمد مصطفیٰ کی تھیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے. اب دیکھیں میرے پیارو، یہاں پر آپ دیکھیں ما قبل والے نے بھی بات کی تھی اور اسی آیت مبارکہ سے اور ان آیات مبارکہ سے شان مصطفیٰ کو بیان کیا تھا کہ اللہ مکہ المکرمہ کی قسم اٹھاتا ہے. کیوں اٹھاتا ہے؟ اس بنا پر اٹھاتا ہے کہ وہاں پر نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، لیکن اس نے اکیلی زبان غیر معجز کلام کیا تھا. اور یہ شخص ایسا ہے کہ جو معجز کلام کرتا ہے، زبان کا اعجاز استعمال کر کے اپنے پیغام اور اپنے نظریے، اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنے معافی ضمیر کو لوگوں تک پہنچاتا ہے. دونوں میں آپ فرق دیکھ رہے ہیں، لفظوں کا انتخاب، لفظوں کا چناؤ، لفظوں کا استعمال، اسی طور پر لہجے کا انتخاب، لہجے کا چناؤ اور لہجے کا استعمال، دونوں میں آپ واضح فرق محسوس کر رہے ہوں گے. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. ایک عالم بیان کرتے ہیں، یعنی غیر خطیب، اکیلی زبان والے، زبان میں اعجاز نہیں پایا جا رہا. وہ کہتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ادا کرنا، اسے عبادت کہا جاتا ہے. بات بالکل ٹھیک ہے.
غلط نہیں ہے، بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن زبان ہے، یہاں پر زبان کا اعجاز نہیں ہے، معجز کلام نہیں ہے۔ اب اسی بات کو ایک خطیب صاحب آ کر بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ ارے عبادت نام ہے کہ حکم خدا کا ہونا چاہیے اور طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہونا چاہیے۔ حکم خدا کا ہونا چاہیے، طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ادا کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ حکم خدا کا ہو اور طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہو۔ اب آپ دیکھیں، لفظوں کا چناؤ، لفظوں کا انتخاب، لہجے کا استعمال، یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر زبان میں اعجاز کو پیدا کر رہی ہیں، زبان میں کمال کو پیدا کر رہی ہیں، زبان میں خوبی کو پیدا کر رہی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ زبان کو سجا رہی ہیں، سنوار رہی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں۔ میرے پیارو، یہ ہے اصل فرق خطیب اور غیر خطیب میں، فصیح اور غیر فصیح میں، بلیغ اور غیر بلیغ میں، ادیب اور غیر ادیب میں، اور معجز کلام اور غیر معجز کلام میں، خوبی والی زبان اور غیر خوبی والی زبان میں۔ یہاں پر فرق واضح طور پر آپ احباب محسوس کر رہے ہوں گے۔ میرے پیارو، اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ جو زبان کا اعجاز ہے، یہ ایسا وصف ہے کہ جو ایک خطیب کو دوسرے بولنے والوں سے ممتاز اور جدا کرتا ہے، اور یہی سب سے بڑی یوں سمجھیے کہ نشانی اور علامت اور شرط ہے باقی بولنے والوں سے جدا کرنے کے حوالے سے۔ یہ مین چیز ہے۔ باقی ساری کی ساری چیزیں دیکھیں آپ کامن پائی جا رہی ہیں، جیسے میں نے ماقبل میں ذکر کیا، معافی ضمیر ادھر بھی ہے، معافی ضمیر ادھر بھی ہے، زبان ادھر بھی ہے، زبان ادھر بھی ہے، سامعین ادھر بھی ہیں، سامعین ادھر بھی ہیں، اور منتقل کرنا ادھر بھی ہے، منتقل کرنا ادھر بھی ہے۔ ایک شے واضح طور پر لائن کھینچ رہی ہے دو قسم کے طبقات کے حوالے سے، دو قسم کی شخصیات کے حوالے سے۔ یہاں سے آ کے تفریق اور تقسیم اور جدائی پیدا ہو رہی ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ خطیب کی گفتگو ہے، یہ غیر خطیب کی گفتگو ہے۔ زبان کا اعجاز، یہ ہے سب سے بڑا وصف جس کو آپ نے حاصل کرنا ہے، جس پر آپ کی دسترس ہونی چاہیے، جس پر آپ کو مکمل طور پر اختیار ہونا چاہیے، اور مکمل طور پر وہ آپ کے انڈر چیز ہونی چاہیے۔ یعنی آپ کی زبان اعجاز والی زبان ہونی چاہیے، عام زبان نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا کلام معجز کلام ہونا چاہیے، عام کلام آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ جب اور جس وقت آپ کی زبان اعجاز والی بن گئی اور آپ کا کلام معجز بن گیا، سمجھو کہ آپ خطیب بن گئے، سمجھو کہ آپ خطیب بن گئے۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک عالم ہیں، غیر خطیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کون ہیں؟ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا اور اسی ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اب یہ زبان ہے، زبان معافی ضمیر بھی ہے، زبان بھی ہے، سامعین بھی ہے، منتقل کرنا بھی ہے، لیکن اس زبان میں اعجاز نہیں پایا جا رہا۔ اب آتے ہیں خطیب صاحب۔ خطیب آ کر کہتا ہے کہ صحابہ کون؟ جن کا نصاب کتاب اللہ، جن کا استاد رسول اللہ، جن کی درسگاہ بیت اللہ، جن کا ممتحن خود اللہ، جن کا نتیجہ رضی اللہ، جو مانے رحمت اللہ اور جو نہ مانے لعنت اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ زبان کا اعجاز ہے۔ اس نے بھی صحابہ بتائے کہ صحابہ کون ہیں، اور اس نے بھی صحابہ بتائے کہ صحابہ کون ہیں۔ فرق آپ احباب کر رہے ہوں گے، کہاں پر آ کر فرق ہو رہا ہے گفتگو کے درمیان۔ ترازو آپ اگر لیں اور ناپیں، تولیں، جانچیں، پرکھیں اور وزن کریں دونوں کی گفتگو کا، آپ کو زمین آسمان کا فرق دکھائی دے گا۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں امثلہ کے ذریعے سے کہ لوگ کہتے ہیں خطابت ہی کرنی، بیان ہی کرنا، یہ تو عام سی شے ہے۔ عام سی شے نہیں ہے، لفظوں کو منتخب کرنا پڑتا ہے، لفظوں کو چننا پڑتا ہے۔ اسی طرح جیسا کہ اگر کوئی
बाज़ोक माली होता है, वो बाग में जाता है तो बाग में जाकर यानी कि सारे फल उतार लेता है, वो फलों को चुनता है, कौन सा फल कच्चा है, कौन सा पक्का है, कौन सा सड़ा हुआ है, वो इनमें इंतखाब करता है, चुनता है और चुनाव के बाद बेहतरीन फल निकालता है। सेम इसी तरह खतीब की मिसाल क्या है? खतीब जब भी कोई कलाम, जब भी कोई गुफ्तगू करता है, जब भी कोई शय बयान करता है, जब भी किसी नजरिए, अकीदे, सोच और फिक्र और काज और मिशन को लोगों के सामने लाता है, तो उसको लाने से पहले और लाने के दौरान और पेश करने के दौरान लफ्जों का इंतखाब करना पड़ता है, लफ्जों को चुनना पड़ता है। मैं अपनी सोच और फिक्र और काज और मिशन और नजरिए और अकीदे को बयान करने के लिए बेहतर से बेहतर लफ्जों का इंतखाब करूं, अच्छे से अच्छे जुमलों का इंतखाब करूं। तो ये इंतखाब करना, ये इंसान की जुबान को मुअज्जिज करता है और जुबान में एजाज को पैदा करता है। अब ये किस तरह से हासिल होगा मेरे प्यारो? इसके लिए नंबर 1, आप अहबाब को खुतबा और शुआरा को सुनना होगा। नंबर 2, खुतबा और शुआरा को पढ़ना होगा। नंबर 3, जो फसीह हो बलीग अल्फाज पर मुश्तमिल कुतुब हैं, आपको उन्हें पढ़ना होगा। और इसी तरह लुगत से, डिक्शनरी से आपको शनासाई होनी चाहिए। फिर आप एक खुदकार तरीके से इस मलके को हासिल करेंगे कि आप जब भी कलाम करेंगे, जब भी गुफ्तगू करेंगे, आपकी जुबान से शाइस्ता, शुस्ता, सोहने, मन मोहने, प्यारे, जचे, तुले, खूबसूरत, पुरशिको और समाज को मुतवज्जे करने वाले, रस बोलने वाले, दिल को, नजर को, समाज को भाने वाले और ज़ौक़ को, शौक को तस्कीन देने वाले अल्फाज वो आपकी जुबान पर आना शुरू हो जाएंगे जब आप इस तरह से अपने आप को समातों के हवाले से भी एक्टिव करेंगे और पढ़ने के हवाले से भी एक्टिव करेंगे। ये एक मैंने आपके सामने आसान इसका फार्मूला बताया है। और अगर सारी के सारी चीजों को आप कहें कि इतनी सारी चीजें हम नहीं कर सकते, तो सिंपल सादा सी बात है, खुतबा को सुना करें, आपको जांच, आपको वल, आपको तरीका, आपको सलीका, आपको ढंग, आपको अंदाज पता चल जाएगा कि आपने अपनी आम सी बात को खूबसूरत बात करके कैसे पेश करना है, खूबसूरत बात बनाकर कैसे पेश करना है। मैं इसको मिसाल के तौर पर भी अर्ज किया करता हूं कि मेरे प्यारो, हमारा नजरिया, हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारी बातें, हमारा अकीदा या जो हम किसी को देना चाहते हैं, उसकी मिसाल बॉडी, इंसानी जिस्म की है। और हम उसके लिए जो लफ्जों का इंतखाब करते हैं ना, उन लफ्जों की मिसाल इंसानी जिस्म पर आने वाले लिबास की है, इंसानी जिस्म पर आने वाली पोशाक की है। अब आप खुद सोचें, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप अपने जिस्म को कितना खूबसूरत बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं। आपकी बॉडी है, आपका जिस्म है। अब आप इसके ऊपर गंदे कपड़े पहन लें, बोसीदा कपड़े पहन लें, फटे पुराने कपड़े पहन लें, रंग लगे हुए, जंग लगे हुए कपड़े पहन लें, ये आपकी मर्जी है। और आप बताएंगे कि आपको अपने इस बॉडी और जिस्म से कितना प्यार है, या आप इसको लोगों के सामने कैसे पेश कर रहे हैं। कितने लोगों को आपने देखा होगा, वो अपने इसी जिस्म को संवारने के लिए, लोगों के सामने बेहतर पेश करने के लिए अच्छी घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी रिंग का, अंगूठी का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसे सितारों की तरह चमक रहा होता है जब वो अपनी गर्दन को हरकत देते हैं, अपने मुंह को हरकत देते हैं, अपने चेहरे को हरकत में लाते हैं। इसी तरह अच्छी टोपी का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे लिबास का, कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे बटनों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे मफरल का, अच्छी पगड़ी का, अच्छी कमली का, अच्छी चादर का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, उस इंसानी जिस्म को, उस इंसानी बॉडी को खूबसूरत कर देती हैं, चार चांद लगा देती हैं। इसी तौर पर आपका अकीदा, आपका नजरिया, आपकी सोच, आपकी फिक्र, आपका काज, आपका मिशन और जो भी आप आगे मुंतकिल करना चाहते हैं, उसकी मिसाल बॉडी और जिस्म की है। और आप उसके लिए जो लफ्जों का इंतखाब करते हैं ना, उन लफ्जों की मिसाल जिस्म पर आने वाले लिबास और जिस्म पर आने वाली पोशाक की है। अब आप पर डिपेंड करता है, वो सीधा अल्फाज दे दो अपने नजरिए, अपने अकीदे, अपनी सोच को, फटे पुराने घिसे पिटे अल्फाज दे दो अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपने काज, अपने मिशन, अपने नजरिए, अपने अकीदे को, या आप घिसे अल्फाज और
मतरूक अल्फाज, आम अल्फाज, सादा अल्फाज और इसी तौर पर ऐसे अल्फाज के जिनकी वक़्त और वैल्यू नहीं, जिसमें हुस्न और खूबसूरती नहीं है, आप वो वाले इस्तेमाल दे दो, वो वाले अल्फाज आप दे दो अपने उस अकीदे, अपने उस नजरिए के बॉडी और जिस्म को। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लफ्जों का इंतखाब करते हैं। तो मेरे प्यारो, जितने लफ्ज आपके बेहतर होंगे, जितने लफ्ज आपके अच्छी होंगे, जितना आपका लफ्जों का इंतखाब और चुनाव बेहतर होगा, उतना ज्यादा आप गोया के जमाने में खताबत के हवाले से अपने आप को पेश पेश महसूस करेंगे। और फिर इसके बाद ये जो जुबान का एजाज है, मैंने काफी ज्यादा तरीक से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद वासी है कि आपको समझ आया होगा। अब चूंकि हमारी क्लास इख्तिताम की जानिब जा रही है, इसलिए मैं मजीद इस पर गुफ्तगू करने की बजाय जो अगली चीजें हैं, चंद एक इस्तिलाही तारीफ से मुताल्लिका, वो अर्ज कर देता हूं। आगे हमने जिक्र किया सामीन की तरफ, और चौथे नंबर पर जिक्र किया मुंतकिल करना। ये जो तारीफ है ना, तारीफ, इसमें भी एक तरतीब पाई जा रही है। यानी ये तारीफ तो है, इस तारीफ में क्या है, तरतीब है। क्या? सबसे पहले हमने जिक्र किया माफी ज़मीर, यानी आपके पास कुछ होना चाहिए, आ गया। इसके बाद है आपके पास जुबान होनी चाहिए, यानी आपके पास बोलने का मलका होना चाहिए। नंबर 3 पे हमने कहा उस जुबान के मलके के साथ साथ उस जुबान में जुबान का एजाज होना चाहिए, मुअजिज कलाम होना चाहिए। और नंबर 4 पे हमने कहा कि सामने फिर सामीन भी होने चाहिए। और नंबर 5 पे कहा मुंतकिल करना भी होना चाहिए। अब देखें, मेरे पास कुछ है ही नहीं और जुबान भी है, जुबान का एजाज भी है, सामने बंदे भी बैठे हैं और मुंतकिल करने का वक्त भी है। मैं क्या मुंतकिल करूंगा जब मेरे पास कुछ है ही नहीं? तो इससे पता चला सबसे पहले आपके पास माफी ज़मीर होना चाहिए, यानी आपके ज़मीर में कुछ होना चाहिए। अच्छा, माफी ज़मीर आपके पास है, लेकिन आपके पास जुबान ही नहीं है, जुबान का एजाज ही नहीं है। कितने बड़े बड़े आपने उलमा और कितने साहिबाने मुताला और हामिलाने इल्म देखे होंगे कि वो बेचारे गुफ्तगू नहीं कर सकते, कलाम नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते, खताबत नहीं कर सकते, माइक पर मिंबर पर आ नहीं सकते, कैमरे को फेस नहीं कर सकते। तो उनके पास माफी ज़मीर है, जुबान नहीं, जुबान का एजाज नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें एक तरतीब के साथ हैं। सबसे पहले आपके पास इल्म होना चाहिए, इल्म के बाद जुबान होनी चाहिए, जुबान के बाद आपके पास उस जुबान का एजाज होना चाहिए, फिर उसके बाद आपके पास सामीन होने चाहिए। जब सामीन भी होंगे, एजाज भी होगा, जुबान भी होगी, माफी ज़मीर भी होगा, फिर आप वहां पर बैठकर लोगों में मुंतकिल करेंगे। मिसाल मैं आपको दूं, बिल्कुल फिजिकल, इस वक्त मेरे ज़मीर में है, बहुत कुछ है, जुबान भी है, जुबान का एजाज भी है, आप सामीन भी हैं, और फिर मैं आपके सामने मुंतकिल कर रहा हूं अपने अंदर को। गोया ये स्टेप बाय स्टेप है। पहले इधर कुछ है, पहले इधर कुछ है, पहले इस सीने में कुछ है, और फिर वो सीने की बातें, दिल और दिमाग की बातें ये आ रही हैं जुबान पर। और जुबान पर जब आती हैं, मैं उन्हें खूबसूरत लफ्जों का जामा पहनाकर, लिबास पहनाकर, पोशाक पहनाकर फिर आप सामीन हैं, आपकी तरफ मुंतकिल कर रहा हूं। देखिए किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इस तारीफ को हमने तरतीब दिया है। एक एक लफ्ज, एक एक जुमला वो अपने अपने मकाम पर एक अहमियत रखता है कि मैं पहले क्यों हूं, मैं मुकद्दम क्यों हूं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमने सबसे मुकद्दम किसको रखा? इल्म को, किताब को, दलील को और रेफरेंसेस को, मतून को, हवालाजात को, चीजों को पहले आपके पास कुछ होना चाहिए। सेकंड पे हमने जुबान रखी है, तीसरे नंबर पर हमने जुबान का एजाज रखा है, चौथे नंबर पर सामीन रखे, पांचवें नंबर पर मुंतकिल करना रखा है। तो ये खताबत की तारीफ है जो आप अहबाब के गोश गुजार की गई है। मेरे प्यारो, इसके ज़िमन में आपने खताबत को समझना है। आगे सारी की सारी चीजें इसी तरीके से आप अहबाब को समझ आएंगी। इस तारीफ को अच्छी तरह से अपने दिल दिमाग में नक्श कर लीजिए। दोहराए देता हूं ताकि आपको पता चले कि खताबत की डेफिनेशन, खताबत की तारीफ क्या है, खताबत किसे कहा जाता है। आपसे कोई पूछे कि खताबत क्या है, खताबत किसे कहा जाता है, तो आप एक सतर पर मुश्तमिल खूबसूरत तारुफ पेश कर सकें कि खताबत इस चीज का नाम है। और वो क्या है? माफी ज़मीर, जुबान के एजाज के साथ सामईन की तरफ मुंतकिल करना, यह खताबत है।